میڈیا کا استعمال شرعی نقطۂ نظر میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی، آپ نے بہت قیمتی سوال پوچھا ہے۔ اس کی آج کل عوام کے اندر بعض دفعہ ایک پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اور جی علماء ٹی وی پر آنا شروع ہو گئے، تصویریں نکالنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے عوام تک اس بات کا پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھئی شرعی اعتبار سے اس موجودہ دور کے اندر میڈیا کی ضرورت جو پڑی ہے، تو آیا اس کی شریعت کے اندر بھی کوئی مثال ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ میں ایک دو واقعات آپ کو اختصار کے ساتھ سناؤں گا۔ جب مدینہ پر تمام قبائل نے مل کر حملہ کیا تو وہاں پر جب ان کو شکست ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر دو باتیں ارشاد فرمائیں حضور نے، بخاری شریف کے اندر خود موجود ہے یہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک تو آئندے کے لیے یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہمیں جانا پڑے گا، یعنی کہ سب سے آخری جو ہتھیار ہوتا ہے کفر کا، وہ مل کر حملہ ہوتا ہے، اور انہوں نے مل کر سارے قبائل نے حملہ کیا، اس کے اندر ان کو شکست ہوئی۔ تو حضور نے کہا کہ اب ہمیں جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حضور نے مکہ کی طرف لشکر لے کر گئے اور مکہ فتح ہوا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ فتوحات ہوئیں۔ دوسری بات جو حضور نے وہاں فرمائی کہ اب یہ ہمارے خلاف زبانوں کا استعمال کریں گے، چونکہ وہ تو تلواروں کے استعمال کے اندر ناکام ہو چکے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب حضور نے یہ کہا کہ اب یہ ہمارے خلاف زبانوں کا استعمال کریں گے، تو پھر حضور نے ان کے خلاف 3 صحابہ اکرام کو یہ کام دیا کہ آپ نے ان کا جواب دینا ہے، جی، جن کے اندر حضرت عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت اور کعب بن مالک، یہ 3 بہت بڑے صحابہ اکرام تھے۔ انہوں نے یہ کام لیا، اور پھر جہاں کافروں کی ہجو بیان کرنا آتی تھی، ان کی مذمت ہوتی تھی، تو حسان بن ثابت آگے آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی کافی ہیں۔ کافر کہتے ہیں ہمارے لیے حبل کافی ہے، بتوں کے نام لیتے تھے، اور مقابلے میں حسان بن ثابت آ کر وہ کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے نبی کافی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تھے، یہ مار کٹائی والے تھے۔ یہ اپنے اشعار کے اندر بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے مار دو، گردن کاٹ دو۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو وہاں جب لشکر آ رہا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے مہار پکڑی ہوئی تھی، اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ مار دو ان کو، کاٹ دو ان کو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، عمرہ قضا کے لیے آئے ہیں، تو آپ ایسے کہتے ہیں؟ تو حضور نے کہا عمر ہٹ جاؤ، اس کو کہنے دو۔ اس کے علاوہ میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ مثال تو پیش کر دی کہ جہاں جس صورت کے اندر کافر آیا زبان کی صورت میں، تو حضور نے حکم دیا۔ اب ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کے اندر، رکانہ کے نام سے مشہور تھا، یہ بڑا زبردست واقعہ ہے۔ تو وہ حضور کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری شرط ہے، آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور تھا بڑا پہلوان، سورت بلد کے اندر اس کا واقعہ بھی آ رہا ہے۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے کشتی کی، ایک مرتبہ اس کو گرایا، دوسری مرتبہ گرایا، تیسری مرتبہ تو اس نے کہا بس میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کئی واقعات ہیں۔ بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، وہ مدینہ میں مسجد نبوی کے اندر آئے حضور کے پاس کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہم معجزات کو دیکھ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوں گے۔ جی، تو حضور نے کہا کیسے مسلمان ہوں گے؟ کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو قبیلہ ہے وہ شعراء کا قبیلہ ہے، وہ مبلغین کا قبیلہ ہے، تو اگر آپ ہمارے مقابلے میں ہم سے اچھے شعراء اور مبلغ لے آئیں تو ہم دیکھیں گے اور پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو حضور نے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے اشعار پڑھے، تو اس بنو تمیم کا جو سردار تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا فصیح بلیغ کلام نہیں سنا جو یہاں ہمارے قبیلے کے لوگ نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا میں قبیلے سمیت مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھائی کفر جس انداز کے اندر آئے گا
مسلمانوں پر اس کے مقابلے میں اسی انداز سے آنا یہ سنت ہے۔ کفر جس انداز، میری الفاظ پر عوام بھی غور کرے کہ کفر جس انداز کے اندر آئے گا، مسلمان پر اس کے مقابلے میں اسی انداز کے اندر آنا یہ سنت ہے۔ یہ تینوں واقعات، رکانہ والا واقعہ، بنو تمیم والا واقعہ اور مسجد نبوی کے اندر جو حضور نے کہا، یہ واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ لہٰذا آج دنیا کے اندر کفر نے ایک میڈیا کا استعمال کیا۔ آج اگر ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا استعمال ٹھیک نہیں ہے تو کفر تو ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہے گا اور بات بہت دور تک پہنچ جائے گی۔ جیسے کہ پچھلے دنوں کے اندر انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا اور پھر سلمان کو، جو ہمارا سعودی عرب کا بادشاہ ہے محمد بن سلمان، اس کو کہا کہ ہم یہاں آ کر اس پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا زبردست واقعہ ہوا۔ تو وہ پھر انہوں نے اپنے سائنسدان بھیجے، پہلے انہوں نے اجازت نہیں دی لیکن انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ سچ ہوتا تو ہمیں اجازت دے دیتے۔ پھر انہوں نے اجازت دی، وہ وہاں آئے اور ان کے سائنسدانوں نے یہاں آ کر جب ریسرچ کیا تو انہوں نے کہا یہ اصل میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس کی مثال دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی۔ اور پھر ان سائنسدانوں میں سے ایک بہت بڑا سائنسدان جو ہے مسلمان بھی ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے بھائی اس میڈیا کا استعمال کریں، بالکل شرعی طور پر، شرعی نقطہ نگاہ سے اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم سب کو اس میڈیا کو اچھے انداز کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ السلام۔ جی، اگلا سوال ہم حضرت مولانا حاجی عبدالقدیر نقشبندی صاحب سے کریں کہ ہمیں یہ بتائیں مولانا صاحب کہ جس طرح ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہم سلام تو اپنی روزمرہ لائف میں صبح و شام ہر ایک سے کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اسلامی طریقہ کار سے بتائیں کہ اس سلام کرنے کا صحیح انداز کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ جی واجد الرحمان صاحب، آپ نے سلام کے بارے میں جو دریافت فرمایا، چونکہ یہ صحیح لفظ جب کسی مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو یا ویسے مسلمان کہیں پر نظر آئیں تو حکم ہے کہ تم انہیں سلام کہو، اور سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تم سے سلام کیا جائے جس لفظ میں تو اس سے بہتر لفظ میں اس کو یا تم جواب دو یا اس سے ایسا ہی اس کو جواب دے دو۔ السلام علیکم، جیسے آپ نے کسی کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب سننے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے موجودگی میں حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب، اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں۔ دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سرکار نے فرمایا کہ اس کو 20 نیکیاں ملی ہیں۔ اور تیسرا آیا اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 نیکیاں ملی ہیں۔ تو جب بھی ایک دوسرے سے اس طریقے سے سلام کیا جائے تو بہتر انداز میں سلام کیا جائے۔ حضور نے فرمایا تطعم الطعام وافش السلام او کما قال، کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو اور سلام کو پھیلاؤ، اور جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے فرمان رسول کے مطابق اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا اسے حقدار بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا بسا اوقات لوگ سلام کرنے میں تلفظ کا خیال نہیں رکھتے، وہ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔